نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید فی القرآن الحمید قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور ہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر طرح کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا اور جس کے اختیار میں ہم سب کی جان ہے اور بالآخر ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ایک ایسا صراط مستقیم عطا کیا کہ جس پر چلنے کا انعام اللہ کے یہاں وسیع جنتیں ہیں۔ میرے عزیز، میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا میرے آپ کے اور ہم سب کے اوپر ایک اتنا بڑا فضل ہوا ہے کہ سچی بات ہے کہ ساری زندگی اگر سجدے میں پڑھ کے اس کا شکر ادا کرتے رہے نا تو اس کے شکر کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ اس کی کتنی نعمتیں ہیں، کون کون سی نعمت کا شکریہ ادا کرے۔ وہ چاہتا تو ہمیں کوئی جانور بنا دیتا، کوئی بیڑ بکری بنا دیتا، کوئی درخت بنا دیتا، حجر شجر بنا دیتا، لیکن اپنے فضل سے اس نے ہمیں انسان بنا دیا اور اس کے بعد اس نے ہمارے اوپر ایسا فضل کیا کہ انسانوں میں بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر کے مسلمان بنا دیا۔ اس نے دیکھا کہ میرے بندے بھول جاتے ہیں، گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اس کے بعد رمضان عطا فرما دیا کہ میرے بندے رمضان میں نے تیرے لیے سیل لوٹ سے لگا دی اور میرے بندے غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی اور عمل کرنے میں مشقت ہو رہی ہے، چل میں شیطان کو جکڑ دیتا ہوں، تیرے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہوں، تیرے لیے دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیتا ہوں، اور تو نفل پڑھے گا تو تجھے فجر کا ثواب عطا کروں گا، تو فرض پڑھے گا تو 70 700 سے بھی بڑا چڑھا کر عطا کروں گا، اور ایک کھجور سے کسی روزے دار کا روزہ کھلوا دے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیرے لیے مغفرت کے راستے کھول دے گا، تیرے لیے جنت کے راستے کشادہ کر دے گا۔ اور تجھے شیطان پریشان کرتا ہے، میں تیرے لیے شیطان کو جکڑ دوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیکیوں کی لوٹ سے لگا دی۔ میرے بندے ایسے نہیں کر سکتا تو ایسے کر لے، وہ ایسے نہیں کر سکتا تو ایسے کر لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ رمضان، کئی لوگ ایسے تھے میرے دوستوں بھائیو بزرگوں پچھلے سال انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ عبدالوارث بھائی ہم توبہ بھی کریں گے، استغفار بھی کریں گے، نیک اعمال بھی بجا لائیں گے، موقع مل جائے۔ آج وہ ہمارے ساتھ رمضان میں نہیں ہے، رہے ہیں آنے والے لمحے میں ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور امتی بنانے کے بعد ہر سال رمضان عطا فرمایا، اور ایک ایسی بڑی ہمارے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت کی، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اور میں نے تمہارے لیے ایک ایسی کتاب جو موعظہ ہے، جو دلوں کو نرم کر دینے والی ہے، جو دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا بنا کے دی گئی ہے، ہدی و رحمہ، یہ ہدایت بھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، رحمت بھی ہے۔ قل بفضل اللہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، اور جو تم جمع کرتے ہو، وہ مال و متاع اکٹھا کرتے ہو، یہ کہیں اس سے بہتر ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں عطا کی۔ یہ کتاب اللہ، وہ کتاب جس کا خاص تعلق ہے رمضان کے ساتھ، صیام کے ساتھ، دن کا روزہ اور رات کا قیام۔
حشر والے دن یہ دونوں چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور ہمارے لیے شفاعت کریں گی. اور قیام میں کیا کرتے ہیں؟ کیا قیام میں سوشل میڈیا دیکھا جاتا ہے؟ قیام میں یوٹیوب یا فیس بک دیکھا جاتا ہے؟ نہیں، قیام میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور یہ لازم و ملزوم ہے. رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسے رمضان میں یہ کتاب عطا فرمائی کہ جو رمضان مہینوں کا سردار ہے. وہ فرشتہ لے کے آیا کہ جو فرشتوں کا سردار ہے، اس نبی پہ نازل ہوئی جو نبیوں کا سردار ہے، اس رات میں نازل ہوا جو راتوں کی سردار ہے. یہ وہ قرآن کہ اتنی جلیل القدر ہستی نے نازل کیا، اس نبی پہ نازل کیا، وہ فرشتہ لے کے آیا، اس رات میں نازل آیا کہ جو ایک دوسرے کے سردار. میرے دوستوں، بھائی بزرگوں، یہ وہ کلام جو میرے اور آپ کے پاس ہے، رمضان اور قرآن. اگر آج ہم نے اس لمحے میں ان دونوں چیزوں کی قدر و منزلت پہچان لی تو ممکن ہے کہ رمضان کے بعد ہمارے پاس وقت بھی نہ ہو اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا بیڑا بھی پار کرتے ہیں. اس رمضان میں یہ چند ایک راتیں، چند ایک ساعتیں، چند ایک گھنٹے اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کر لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نہ اس کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. اور ان گھنٹوں میں اگر ہم اس کے اوپر ایسا ایمان لے کے آنے میں کامیاب ہو گئے کہ جیسے ایمان لانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مطلوب ہے، محبوب ہے، مقصود ہے، تو پھر بھی یقین کریں کہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کلام کے ساتھ ہمارا ابھی وہ تعلق پیدا ہی نہیں ہوا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں. ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ یہ کلام اللہ اصل میں ہے کیا چیز. انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن اور سٹریس، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، گھر تباہ ہو رہے ہیں، خاندان اور معاشرے اور سیولائزیشن اپنی تباہی اور بربادی کی طرف سفر کر رہی ہے. اس میں بنیادی چیز اللہ سے تعارف کا نہ ہونا ہے. وہ جانتے نہیں ہیں کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق کون ہے، اس کائنات کو کس نے تخلیق کیا ہے، کیوں تخلیق کیا ہے، میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، میرا جو پرپز ہے اس دنیا میں آنے کا، what the purpose of my life، اس کو پتہ ہی نہیں. جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا خالق کون ہے، مالک کون ہے، رازق کون ہے، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جانا ہے، وہ اسی ڈپریشن میں آ کے خودکشیاں کر رہے ہیں. جاپان دنیا کے امیر ترین اور کامیاب ممالک میں انہوں نے خودکشیاں کرنے کے، اجتماعی خودکشیاں کرنے کے پوائنٹ بنا رکھے ہیں. یوکے، امریکہ، کینیڈا، فرانس، انہوں نے خودکشیاں کرنے کے لیے اسپیشل سپورٹ بنا رکھے ہیں کہ میاں کسی کی گاڑی کے آگے آ کے کسی کو تنگ نہیں کرو، خودکشی کرنی ہے اس کنویں میں چھلانگ لگا دو، ہم نے تمہارے لیے کنویں تیار کیے ہیں. کیوں؟ وہ اللہ کو نہیں جانتے، اور جو شخص اللہ کو نہیں جانتا، اللہ کو نہیں پہچانتا، اللہ کو نہیں مانتا، اس کی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عجیرن کر دیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اور جس نے ہماری یاد سے غفلت برتی اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، بیوی بچے عزت نہیں کرتے، گھر میں برکت نہیں ہے، خیر و بلائی نہیں ہے، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، بیوی بے وفا ہو رہی ہے، بچے جو ہے وہ آنکھیں نکالتے ہیں، خاندان والے باتیں کرتے ہیں، معاش اور معیشت اور معاشرت میرا تنگ کر دیا گیا ہے، حکمران بے ایمان مل گئے ہیں، معیشت میری ڈوب رہی ہے، اور بیماری ہے کہ مجھے آن لی ہے. کیوں؟ ہم نے اللہ کو بلا دیا، اللہ کو نظر انداز کر دیا، اللہ کو پسے پش ڈال دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی تنگ کر دی، مرنے کے بعد قبر تنگ کرتی جائے گی. حشر والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ حشر والے دن ایسی تنگی عطا فرمائیں گے کہ ہم کہیں گے کہ کاش میں ہوتا ہی نہ، میں پیدا ہی نہ کیا گیا ہوتا. اگر اس کتاب کے بارے میں ہمیں پتہ ہوتا تو ہم اس یورپ کو بچا سکتے تھے کہ جو یورپ اس وقت خودکشیاں کر رہا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
تمہیں دلوں کا آرام چاہیے, دلوں کا چین چاہیے, دلوں کا سکون چاہیے, راحت چاہتے ہو, کامیاب ہونا چاہتے ہو, کامران ہونا چاہتے ہو, آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ راحت جاں کہاں سے میسر آئے گی, اطمینان قلب کہاں سے میسر آئے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کا چین, دلوں کا سکون اللہ کے کلام. اور یہ قرآن الذکر, ہم نے سمجھا کہ شاید دل پہ ضربے لگانا اللہ ہو کی ضربے لگانا ذکر ہے. اللہ سبحانہ وتعالی اس کلام کے بارے میں کہتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, بے شک اس کلام, اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ ذکر میرے دوست و بھائی بزرگوں, یہ وہ کلام تھا کہ جس کلام کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اور آج مسلمان دنیا کی دیگر علوم و فنون پڑھنے کے لیے تو تیار ہے, دنیا کی سیولائزیشن کا مطالعہ کرنے کے لیے تیار ہے, وہ انجینئرنگ پڑھنے کے لیے تیار ہے, وہ فلسفی پڑھنے کے لیے تیار ہے, وہ میڈیکل اور سائنس اور فلسفوں کو پڑھنے کے لیے تو تیار ہے, لیکن کلام اللہ کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں ویسا یقین نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جیسے کہ اللہ کے کلام ہونے میں یقین ہونا چاہیے تھا. ہمیں یقین نہیں ہے. اور جن لوگوں نے اپنے اندر یہ یقین, ایقان اور ایمان پیدا کیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کی کتاب ہے, اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے بیڑے بھی پار کر دیے. اقبال نے کہا تھا کہ ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے, یہ مسلمان ہے, یہ انداز مسلمانی ہے, حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے, تجھ کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ زمانے میں مسلمان, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. آج دیکھیے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا, پسے پش ڈال دیا. اللہ سبحانہ وتعالی پوری دنیا میں ذلیل و رسوا کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں. کل تک تو اللہ سبحانہ وتعالی کو ہمارے حضور فرشتوں کی نافرمانی پسند نہیں تھی, لیکن آج پوری دنیا میں ہم کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ آخر ہم سے وہ کیا گناہ ہوا, کیا عہد شکنی کی ہم نے وہ عہد شکنی کی کہ ہمارے ذمہ تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ اللہ تیرے کلام کو سینے سے لگائیں گے, اس پہ ایمان لے کے آئیں گے, اس کو پڑھیں گے, سمجھیں گے, اس کے مطابق زندگیاں بسر کریں گے اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا عہد. لیکن ہمیں اس کلام کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے اس قرآن کو پسے پش ڈال دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دیکھو, اگر اس کلام کو اپنے سینے کی ڈال بناؤ گے تو اللہ سبحانہ وتعالی عزت, مقام و مرتبہ اور دفاع کریں گے, اور اگر تم نے اس کلام کو اپنے سر کا تکیہ بنا دیا اللہ ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر بنا دیں گے. آج مصیبت یہ ہے کہ ابل تو ہمارے گھروں میں یہ ایک اضافی کتاب کی طرح پڑھی ہوتی ہے, اور اگر کبھی ہم اس کو پڑھ بھی لیں تو صحیح پڑھنا نہیں آتا, اور اگر صحیح پڑھ بھی لیں تو سمجھ نہیں آتی, اور اگر صحیح سمجھ بھی لیں تو عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی, اور اگر عمل بھی کر لیں تو آگے پہنچانے کی توفیق نہیں ہوتی. اور یہ کلام اللہ سبحانہ وتعالی نے زمانوں کی رشد و ہدایت کے لیے ہمیں دیا تھا. اللہ نے جادو اور ٹونے اور ختم اور چیلے اور مانڈوں کے لیے نہیں دیا تھا. اللہ نے یہ جنات اور عذاب نکالنے کے لیے نہیں دیا تھا. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس لیے نہیں دیا تھا کہ بچہ بیمار ہو جائے تو اس کے اوپر دم کرتے رہنا. اللہ نے اس لیے نہیں دیا تھا کہ کوئی مر جائے تو اس کو پڑھ کے بخشتے رہنا. اللہ نے اس لیے نہیں دیا تھا کہ یاسین پڑھ کے قبروں کے اوپر پھونکتے رہنا. اللہ نے اس لیے نہیں دیا تھا. اللہ نے اس لیے دیا تھا کہ اس کلام کے ذریعے قومیں عروج حاصل کریں گی, رشد و ہدایت حاصل کریں گی, اپنے اللہ کا عرفان حاصل کریں گی, اپنے اللہ کی معرفت حاصل کریں گی. اس کائنات کو کیوں پیدا کیا, اس کا سوال اس میں مضمر ہے. تمہاری ذلت اور رسوائی کیوں آج واقعہ ہوئی پڑی ہے, اس سے پوچھئے قرآن سے.
اور قرآن آپ کو بتائے گا، قرآن آپ کو بتائے گا کہ تیری ذلت اور رسوائی کا سبب کیا ہے۔ آج دیکھیں فلسطین اور غزہ کے اندر ہمارے بہن بھائی پس رہے ہیں، مر رہے ہیں، بے حسی اور بے کسی کا شکار ہے، شہید ہو رہے ہیں، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، زمین کے لیے بستر نہیں ہے، لینے کے لیے بچھونا نہیں ہے، کھلے آسمان کے نیچے سردی اور بارش کا موسم ہے، اور امت مسلمہ بحث میں مبتلا ہے کہ یہ تو شیعہ ہے، یہ تو حنفی ہے، یہ تو شافعی ہے، یہ تو مالکی ہے، یہ تو سلفی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اور قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور دیکھو فرقہ واریت کا شکار نہ ہونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنے آپ کو فرقہ واریت کا شکار کر دیا، آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہماری مائیں آج یعنی کیوں ٹک ٹاکرز پیدا ہو رہے ہیں؟ آج صلاح الدین ایوبی کیوں پیدا نہیں ہو رہے؟ آج محمد بن قاسم کیوں پیدا نہیں ہو رہے؟ آج طارق بن زیاد کیوں پیدا نہیں ہو رہے؟ آج خالد بن ولید کیوں مارد وجود میں نہیں آ رہے؟ آج کیوں عمر فاروق اللہ سبحانہ وتعالی امت کو نہیں عطا فرما رہے؟ کیونکہ ماں قرآن سے دور ہے، اور جن ماں نے قرآن کو اپنے سینے کا، اپنے سر کا تاج بنا رکھا تھا، اس کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوا تو اس نے کہا کہ یہ بچہ تو کالا ہے، اس نے کہا کہ میں نے یہ بچہ مقابلہ حسن میں بیچنے کے لیے نہیں پیدا کیا، میں نے اس بچے کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ بیت المقدس کو آزاد کرے گا، اور 25 سال کے بعد وہ زمانوں کے آگے ہاتھ پھیلا کے بھیک نہیں مانگ رہا تھا، وہ احتجاج نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ بیت المقدس کے دروازے کے اوپر فاتحانہ کھڑا تھا، جس کو دنیا صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کہاں سے لائے ایسی مائیں؟ وہ مائیں جو صبح و شام قرآن مجید کی تلاوت میں اپنے آپ کو مصروف رکھا کرتی تھی، ان کے ہاتھ میں تو موبائل اور لیپ ٹاپ آ گئے۔ اب تو میرے دوستوں بھائی بزرگوں، اب ٹک ٹاکر تو پیدا ہو سکتے ہیں، ویلوگر تو پیدا ہو سکتے ہیں، ناچ رنگ کرنے والے تو پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن کیا جس ماں کے ہاتھ میں موبائل ہوگا اس ماں کی کوکھ سے محمد بن قاسم پیدا ہوں گے؟ بچے پوچھتے ہیں کہ عبدالوارث بھائی اب محمد بن قاسم نہیں آئیں گے؟ میں کہتا ہوں کہ بیٹا اگر ہماری روش تبدیل نہ ہوئی تو محمد بن قاسم نہیں بلکہ ہمارے لیے اللہ ہلاکو خان بھیجیں گے کہ جو ہماری گردنیں مارے گا۔ یہ ہے کلام اللہ۔ وہ رمضان کا پیغام دل کے کانوں سے سنو تو صحیح کہ رمضان اصل میں ہمیں بتانے کیا آیا، سکھانے کیا آیا، سمجھانے کیا آیا، یہ ہم سے کروانے کے لیے کیا آیا ہے۔ ہم نے سمجھا کہ صبح سے لے کے شام تک اگر کھانا پینا چھوڑ دیں گے تو یہ روزہ ہے، یہ کوئی روزہ نہیں ہے۔ ہاں روزے کا ایک تقاضا ضرور ہے، وگرنہ یہ ہم کو تقوی سکھانا چاہتا ہے، یہ ہمیں صبر سکھانا چاہتا ہے، یہ اطاعت اللہ سکھانا چاہتا ہے، یہ اتباع رسول سکھانا چاہتا ہے، یہ سکھانا چاہتا ہے کہ ذرا صبح و شام اپنے جسم کو کمزور کر کے اپنی روح کو قرآن کی خوراک عطا کر، تاکہ تیرے مضبوط جو ایک جسم کا گھوڑا ہے اس کا سوار بھی مضبوط ہو سکے، اور اس کی مضبوطی کے لیے تجھے قرآن ہی روحانی خوراک عطا فرمائے گا۔ آج ہمارا جوان کہتا ہے کہ جی موسیقی روح کی غذا ہے، موسیقی روح کا عذاب ہے، موسیقی روح کی سزا ہے، تو وہ کلام اللہ ہے، وہ اللہ کا کلام۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کلام کہ جس میں شک شبہ نہیں، شک شبے کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ آج اس کلام کو ہم نے چھوڑ دیا۔ آپ تصور کیجئے کہ اس ماں کا کیا اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا، کیا کتاب اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا، کہ جب اس کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا تو اس کا باپ انتقال کر گیا، اور جب اس کا باپ انتقال کر گیا تو بچہ بھی نابینا ہو گیا۔ وہ اللہ والی تھی، قرآن والی تھی، رسول والی تھی، اللہ کے فرمان والی تھی، اس نے بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور خوب گڑ گڑایا، خوب روئی، خوب دھوئی۔ وہ زکوٰۃ اکٹھے کرنے کے لیے، امداد کے لیے، راشن کے لیے محلے کے چودھریوں کے پاس لے گئی، بلکہ اپنے رب رحیم، رب کریم، اپنے شہنشاہ، اپنے بادشاہ کے دربار میں جھک گئی اور کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی پہلے تو نے مجھ سے شوہر لے لیا، میں نے تیرے ساتھ کوئی شکایت نہیں کی،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو نے میرے بیٹے کو بیٹا عطا فرمایا، میں نے تیری راہ میں وقف کر دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو نے اس کی بینائی لے لی، اللہ میں نے تیرے ساتھ کوئی شکایت نہیں کی، اللہ بس اس سے سوال یہ ہے کہ میرے بیٹے کو بینائی عطا فرما دے، اللہ میں بیوہ ہوں، بچہ یتیم ہے، اللہ زمانے کی ٹھوکروں کے حوالے نہ کیجئے گا، اللہ آپ کی مہربانی، آپ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ تو ظاہری باطنی بصارت عطا فرمانے پہ قادر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے ہر طرح کی محتاجیوں سے بچانے پہ قادر ہے۔ اللہ والی تھی، قرآن والی تھی، اس کو پتا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میرے بندوں سے جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے رب کو کیسے، اللہ نے کہا کہ جیسے چاہو پکارو لیکن اپنے رب کی بات بھی تو مانو، وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بھی تو نہ ٹھہراؤ، اور پھر اس کے حضور سجدے اور رکوع بھی تو کرتے رہو، اور پھر اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں بھی تو کرو، اور حرام سے بھی تو بچتے رہو، اور حلال بھی تو اختیار کرو، اور اپنی نظروں کی بھی تو حفاظت کرو، اپنی شرم کا بھی حفاظت کرو، وہ پکارو جیسے چاہتے ہو اپنے رب کو، وہ سنتا ہے، وہ سننے والا ہے۔ اور جب ہاتھ اٹھا کے گریہ زاری کی، روئی دوئی، اللہ کے حضور سجدے بجا لائی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ ابراہیم جائیے میری بندی کو تسلی دیجئے اور اسے کہیے کہ اب آپ کے بچے کو محض ظاہری نہیں بلکہ باطنی بصارت بھی عطا فرماؤں گا، اور حدیث رسول کا ایسا کام لوں گا کہ محض وہ امام حدیث نہیں بلکہ امام المحدثین کہلائے گا، جس کو دنیا امام بخاری کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی مائیں کہاں سے لے کے آئے اب؟ اللہ جو رات کو اٹھ کے تیرے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرے، جو اپنے شوہر سے شکوہ شکایت نہیں بلکہ آپ کے حضور کہے کہ اللہ میرے شوہر کا دل بدل دے، جو محلے کے چودھریوں کے آگے جا کے ہاتھ نہ پھیلائے بلکہ اپنے رب کائنات کے خالق مالک رازق جو سارے جہانوں کا، جو خزانوں کا مالک ہے، اس کے حضور کہتی ہے کہ اللہ میری جولی میری اولاد کی صحت اور تندرستی سے بھر دے، اللہ مجھے ڈاکٹروں سے کوئی توقع نہیں ہے، اللہ مجھے علاجوں سے کوئی توقع نہیں ہے، اللہ مجھے امریکہ اور افریقہ کے علاجوں کے اوپر کوئی اعتماد نہیں ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یو کین ڈو ایوری تھنگ، اللہ تو ہر چیز کرنے پہ قادر ہے، تو اللہ کر دے نا۔ وہ قرآن والے تھے، ان کو پتا تھا کہ قرآن کیا بتاتا ہے، کیا سکھاتا ہے، اللہ کی معرفت، اس کا عرفان۔ اور دیکھیں میرے دوست بھائی بزرگوں، اس میں تھوڑی سی اگر ایکو ہے تو وہ ذرا، ہاں جی ایکو، دوست بھائی بزرگوں، وہ میں ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے، غالباً عبد القادر جیلانی رحم اللہ، عبد القادر جیلانی رحم اللہ جب اپنے استاد کے پاس گئے تو ان سے کہا کہ اماں نے حفظ کے لیے بھیجا ہے، تو کہا کہ پڑھو، اعوذ باللہ کہا کہ استاد جی آتی ہے، کہا کہ بسم اللہ پڑھو، کہا کہ آتی ہے، کہا اچھا پڑھو الحمدللہ، کہا جی استاد جی حفظ ہے، کہا اچھا پڑھو الف لام، کہا استاد جی 18 صورتیں آتی ہیں، تو کہا کہ جہاں سے 18 صورتیں حفظ کی ہیں باقی کی 12 بھی کر لیتے، کہا کہ استاد جی میری ماں کو صرف آتی ہی 18 صورتیں تھیں، استاد جی وہ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے مجھے سلاتے، مجھے لوریوں میں اس نے 18 پارے ہی پڑھے ہیں، استاد جی مجھے وہ ویسے یاد ہوگی، 12 پارے میری ماں کو آتے نہیں تھے، اس لیے اس نے کہا کہ پتر جائے استاد کو جا کے یاد کر لے۔ جب ماں قرآن سے محبت کرنے والی ہوتی ہے تو اولاد کو گٹی میں قرآن ہی ملتا ہے۔ وہ میری بہن ہو، میری بیٹی، اور پتر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجھے جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اوے پتر اس کو پہچان کہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں کتنی بلند و بالا ہے، اللہ نے تجھے کیا طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے، اللہ نے کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ آج یہ ہم سے کہتی ہے کہ عبد الوارث بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو مردوں کو ہمارے اوپر حکمران بنایا ہے، میں ان سے عرض کرتا ہوں پتر حکمران ہی بنایا ہے، وہ کہتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مگر نہ صورت دیگر سارے مزدوروں والے کام اس کو دے دی ہے۔ اسے کہا کہ دعوت و تبلیغ کا کام کرو گے تو باہر تم جاؤ گے، جنگل اور صحراؤں کو چھانو گے تو تم کرو گے، سمندروں کے سینے چیر کے اس میں رزق تلاش کرو گے تو تم کرو گے، جہاد میں قتل ہوگے تو تم ہوگے، جہاد میں گردنیں مارو گے تو تم مارو گے، گرمی اور سردیوں کے تھپیڑے کھاؤ گے تو تم کھاؤ گے، سوان طوفانوں کا سامنا کرو گے تو تم کرو گے، پہاڑوں کے سینے چیر کے راستے بناؤ گے تو تم بناؤ گے، لکڑیاں چن چن کے لاؤ گے تو تم لاؤ گے۔ یہ اللہ کی بندیاں گھروں میں بیٹھ کے
یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجاہدین کی تربیت کا کام کریں گی. اور میں نے کہا پتر تو کہتی ہے کہ مردوں کو ہمارے اوپر حکمران بنایا ہے, اور پتر دیکھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے مزدوراں والے کام سن دے دیتے, اور تینوں کیا کہ تو رانیاں اور شہزادیاں دی طرح کار بیٹھ کے اور بچیاں دی تربیت کر. دیکھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجھے کیا مقام و مرتبہ دیا. اللہ تیرے بارے میں پتر حکم دیتا ہے اس قرآن میں کہ عاشروا وعاشروہن بالمعروف, اے چلے ہو میری بندیاں دے نال اچھے طریقے دے نال پیش آنا. اور دیکھ پتر تیرے بارے میں اللہ کیا حکم دیتا ہے, کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, خبردار اپنی نگاہوں کو نیچا رکھ لو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. سامنے سے اللہ کی بندیاں آ رہی ہیں. عیسائی مجھے پوچھتے ہیں کہ عبد الوارث بھائی آپ کی مسلمان خواتین سے ہاتھ ملائے تو ہاتھ نہیں ملاتی. تو میں نے کہا تسی کدی ملکہ الزبتھ نہ ہاتھ ملائے؟ کہتے کہ وہ تو ملکہ الزبتھ ہے. تو میں نے کہا کہ بیٹا اسلام دے وچ ہر ساڈی ماں, ہر ساڈی بہن, ہر ساڈی بیٹی ساڈے گھر دیاں شہزادیاں نے, رانیاں نے, ملکاں نے. انہوں نے محدثین تیار کرنے نے, انہوں نے مفسرین تیار کرنے نے, انہوں نے متکلمین تیار کرنے نے, انہوں نے دعوت و تبلیغ واسطے مبلغین تیار کرنے نے. اور اس لیے ہر کسی غیر نتھو خیر دے نال ہاتھ نہیں ملاندیاں. وہ ساڈے کراندیاں رانیاں, شہزادیاں اور ملکاں. لیکن میرے دوست بھائی بزرگوں, کاش کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس اللہ کی بندی کو قرآن سے جو اس کو عزت مقام و مرتبہ ملنے والا ہے وہ یہ چلی اس کے اندر ذرا دیکھے تو صحیح. اور قرآن نے اس کو کیا مقام و مرتبہ دیا, اور کیسے کیسے اعزازات عطا فرمائے. اور اسلام نے اس کو, میں نے پچھلے دنوں کہا عورتوں کے اوپر جمعہ پڑھا ہے, تو میں نے کہا کہ دیکھو اپنی عورتوں کے ساتھ شائستگی, محبت, عزت, احترام کے ساتھ پیش آیا کرو. تو کسی نے کہا کہ عبد الوارث بھائی یہ تو سر پہ چڑھ جائیں گے. اور میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا ہے کہ انہوں سر پہ بٹھا کے رکھو, اور یہ اس قابل ہے کہ ان کو سروں پہ بٹھاؤ. اور مجھے فخر ہے کہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایسا دین قبول کیا ہے کہ جو یہ حکم نہیں دیتا کہ عورت پاؤں کی جوتی ہے, بلکہ وہ یہ حکم دیتا ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت رکھ دی ہے. یہ وہ دین ہے. وہ کاش اور ہماری بہن بھی تو سمجھے, اور ہماری بیٹی بھی تو سمجھے اس بات کو, اور ہماری مائیں بھی تو سمجھے کہ پتر تو ایری گہنی نہ تو خیری نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیرے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے. یہ اسلام کا درس. اور آج یہ غیروں کے فیشن سے, غیروں کی تہذیب سے, غیروں کے کلچر سے متاثر ہو کے اور یہ اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے. پتر یاد رکھی کہ ذلت اور رسوائی تو مقدر بن سکتا ہے اللہ کے دین سے نکلنے کے بعد, لیکن عزت, مقام و مرتبہ اسلام کے سوا کہیں نہیں ملے گا. میں 6023 لوگوں کو ابھی تک اسلام قبول کروا چکا ہوں. تعداد خواتین کی ہے, پتہ ہے کیوں؟ زیادہ تر تعداد خواتین کی اس لیے ہے کہ وہ کہتی ہے کہ عبد الوارث بھائی جو عزت, مقام و مرتبہ اسلام دیتا ہے عیسائیت میں, یہودیت میں, ہندو مت میں, سکھ مت میں کہیں نہیں ہے. لیکن آج میری بیٹی, میری بہن, میری ماں باہر سے کچھ نیو مسلموں کی جماعت آئی, اور وہ نیو مسلموں کی جماعت ایک یونیورسٹی میں جانے کی خواہش کا اظہار کیا. ان کو یونیورسٹی لے کے گئے, اور یونیورسٹی میں جا کے یونیورسٹی کا حال دیکھ کے ان بچیوں کی زبان سے یہ نکلا. انہوں نے کہا کہ جس تہذیب کو, جس ننگی گندی تہذیب کو ہم یورپ میں تھوک کے اسلام قبول کر کے آئی ہیں, اور پاکستان میں ہماری وہی مائیں بہنیں, بیٹیاں اسی گندی اور ننگی تہذیب کو چاٹ رہی ہیں. دیکھو تو صحیح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا خوبصورت, تقوی اور طہارت والا, پاکیزگی والا دین عطا فرمایا ہے. اور جو دین اسلام میں بچیاں داخل ہو رہی ہیں, میں نے ان سے پوچھا کہ بیٹی جرابیں بھی پہنی ہوئی ہیں, برقع بھی پہنا ہوا ہے, حجاب بھی کیا ہوا ہے, نقاب بھی کیا ہوا ہے, گلوز بھی پہنے ہوئے ہیں, اور پتر گرمی نہیں لگتی؟ کہتی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم, جب اللہ کا حکم سمجھ کے پہنتی ہے تو گرمی نہیں لگتی, اور جون جولائی میں جب گرمی لگتی بھی ہے تو دوزخ کا جب تصور کرتی ہوں تو گرمی نہیں لگتی.
اور اللہ نے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوزخ کی گرمی سے ہمیں بچا لیا، عبد الوارث بھائی یہ گرمی افورڈیبل ہے، وہ گرمی افورڈیبل نہیں ہے۔ وہ پتر دے، وہ عیسائیوں کے، یہودیوں کے، عیسائیوں کے، یہودیوں کے، ہندوؤں کے اور پارسیوں کے لوگ اس دین اسلام کی نعمت کو سمجھ کے دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور پتر تو کدھر جا رہی ہے؟ پتر تجھے کیا ہو گیا؟ اور بیٹی یہ مرد نسبتاً سخت مزاج پایا گیا ہے، اور یہ ہٹ برم بھی پایا گیا ہے، اور یہ ہڑکل بھی پایا گیا، یہ ضدی پایا گیا ہے۔ اور پتر تو اگر سیدھی نہ ہوئی تو ہماری آنے والی نسلیں ہماری تباہی اور بربادی کے لیے پتر کافی ہو جائیں گی۔ اور اللہ نے تجھے تو وہ مقام عطا فرمایا کہ جب سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو جہل نے کہا کہ میرے اس بیتن آخ دے کہ انہوں بھی تھوڑا سی میں اختیار ہی گئے، اور سمیہ نے غصے میں آ کے جب اس کے اوپر تھوک دیا تو نیزہ مارا ناف کے نیچے اور سمیہ کو شہید کر دیا۔ اور سمیہ پیغام دے کے گئی کہ پتر دین کے اوپر کوئی حلف آنے والا ہو تو اس کے اوپر کبھی کمپرومائز نہ کری، اور اپنی عزت، اپنا مقام و مرتبہ پہچانی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنتوں میں تجھے مقام و مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ اور پتر اسی ہی عورت نے اسلام میں عورت کو وہ مقام عطا فرمایا کہ پہلا شہید کوئی مجاہد نہیں تھا، کوئی مبلغ نہیں تھا، کوئی مفسر نہیں تھا، بلکہ عورت تھی۔ اور پتر اس مقام کو سمجھ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجھے عطا فرمایا۔ آج اگر ہمیں اچھی مائیں میسر آ گئی، اور اچھی مائیں کیسے میسر آتی ہیں؟ اقبال کہتا ہے کہ قرآن میں ہو ہوتا زنا مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ جب ہماری ماں، بہن، بیٹی اس قرآن کے حوض میں اپنے آپ کو ڈپ کرے گی، اس میں غوطہ زن ہوگی، تو اندر سے مومنہ نکلے گی۔ تو پوری دنیا کی مائیں بچے پیدا کرتی ہیں، لیکن مسلمانوں کی مائیں شیر اور چیتے پیدا کرتی ہیں، وہ ٹائگر پیدا کرتی ہیں۔ مسلمانوں کی مائیں یوں بھی پیدا کرتی ہے کہ جو پہاڑوں کے ساتھ اپنے سینے تھام لیا کرتے تھے، جو سمندروں میں اپنی جانیں ڈال دیا کرتے تھے، وہ جو آنے والے طوفانوں کے آگے اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان سے مقابلے کیا کرتے تھے کہ تو جانتا نہیں ہے کہ ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہم عام لوگ نہیں ہیں، اور ہم تہجد گزاروں ماؤں کے بطن سے پیدا ہونے والے لوگ ہیں، اور ہم قرآن پڑھنے والی ماؤں کے جنہوں نے قرآن کی لوریاں ہمیں دی ہیں، اور ہم وہ لوگ ہیں، اور تو ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ ان کے آگے طوفانوں کے حوصلے بھی پست ہو جایا کرتے تھے کہ پہاڑوں کی چوٹیاں، ان کی بلندیاں، ان کے مقام و مرتبے کیا ہیں؟ میرے دوست بھائی بزرگوں، یہ جب تک نیک اور صالح مائیں میسر نہیں آئیں گی، ہلاکو ہاں تو آپ کے اوپر جو ہے وہ چھوڑے جا سکتے ہیں، لیکن کبھی محمد بن قاسم نہیں پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ خود قرآن پڑھو، وہ خود قرآن میں دیکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دیکھنا کیا چاہتے ہیں، تمہیں بتانا کیا چاہتے ہیں، تمہیں سکھانا کیا چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے، بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن، انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کامیاب تم ہی ہوگے اگر تم سچے پکے مسلمان اور مومن ہوئے تو۔ میرے دوستو بھائی بزرگوں، اگر آپ چاہتے ہیں، اقبال کہتا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اگر آپ کو آنے والی نسلوں کی پرواہ نہیں ہے، اپنے گھر بار کی پرواہ نہیں ہے، تو کم سے کم اتنی ہی پرواہ کر لیں کہ اگر میں حالت جہالت میں اس دنیا سے گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کیا عذاب کا مستحق نہیں ہوں گا؟ اگر میں حالت جہالت میں قرآن کی تعلیم و تربیت کے بغیر، قرآن کی فہم و فراست کے بغیر، رسول اللہ کی سنت کے بغیر، تقوی اور طہارت کی تعلیم و تربیت کے بغیر، اللہ کے دین کے فریضے کو سر انجام دیے بغیر اگر میں اس دنیا سے چلا گیا تو کیا میں نفاق کی موت تو نہیں مروں گا؟ اپنے من میں ڈوب کر تاجا سراغ زندگی اور زندگی کر لے یار۔ میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا، جب اس قرآن کو دیکھیں گے، دل کے کانوں سے سنیں گے، رات کی تنہائی میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے چپکے راز و نیاز کی باتیں کریں گے تو وہ آپ کو بتائے گا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ۔
وہ چلو وہ اس طرح کے لوگوں کے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ نہیں بھلا دیتا، تو بس پھر جنہوں نے اللہ نے بھلا دیتا نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہوں دیا جانا تو غافل کر دیتا، پھر انہوں نے سمجھ نہیں آئی کہ ساڈے نال ہو کی رہا، پھر انہوں نے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ اسی کون ہاں، کتوں آئے اور کتنے جانا ہے، پھر نہ بیوی بچوں کی ٹینشن دے وچ مبتلا کر دیتے گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کاروبار مکان خاندان دے چکر دے وچ ایسا مبتلا کر دیتا کہ پھر ہوش ہی نہیں رہی کہ اسی کون ہاں، کتوں آئے اور کتنے جانا ہے۔ پھر حشر والے دن بھی ایسا حالت دے وچ اٹھائے جان گے کہ جس طرح کسی نے کوئی جن چمڑے ہوتے ہیں۔ آج موقع ہے میرے اور آپ کے پاس، آج اگر فرقہ واریت کی لعنت سے اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہتے ہیں تو اس کا حل قرآن پیش کرتا ہے، آج اگر سچے پکے مومن بننا چاہتے ہیں تو اس کا حل قرآن پیش کرتا ہے، آج اگر اچھے شوہر بننا چاہتے ہیں تو قرآن اس کی تعلیم دیتا ہے، آج اگر اچھے باپ بننا چاہتے ہیں تو قرآن اس کی تعلیم دیتا ہے، اگر اچھے بیٹے بننا چاہتے ہیں تو قرآن اس کی تعلیم دیتا ہے، ایک اچھی بیوی کا اشعار کیا ہوتا ہے قرآن بتائے گا، ایک اچھی ماں کیسے بنتی ہے قرآن بتائے گا، اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے قرآن بتائے گا۔ اس کے لیے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن کو پڑھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا، ایمان لانا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا اور اس کو آگے قوموں تک پہنچانا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری آپ کی ذمہ داری ہے۔ جب آپ نے کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلمے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ آپ نے ایک عہد کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ہم ہر اس بات کی اطاعت اور اتباع کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، ہم ہر وہ بات مانیں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی ہے، ہم ہر اس بات سے باز آ جائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے ہمیں منع کر دیا ہے۔ آج ہم بے حسی اور بے بسی کی تصویر اس لیے بنے پڑے ہیں کہ رمضان میں نازل ہونے والی کتاب، لیلۃ القدر کو نازل ہونے والی کتاب، ہم نے اس کو پسے پشت ڈال دیا، ہم جھوٹی خبریں تو خرید کر پڑھ رہے ہیں لیکن اللہ کی سچی خبریں جو قرآن میں ہیں اس کو مفت پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ایک عورت جو مسجد کے باہر بیٹھ کے مانگ رہی تھی، کسی نے دیکھا کہ یہ تو میرے دوست کی والدہ ہے، اور اس نے کہا کہ ماں جی آپ شہزاد کی والدہ ہیں، آپ مسجد کے باہر مانگ کیوں رہی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ بیٹا شہزاد باہر گیا ہے اور میں نے اس کو تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا، وہ پتہ نہیں نوکری ملی ہے یا نہیں ملی، تو میں نے مسجد کے باہر گزر بسر کے لیے کچھ مانگنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا ماں جی اٹھیں، ہاں میرے ساتھ گھر چلیے۔ راستے میں پوچھا کہ ماں جی واقعی شہزاد نے آپ کو کوئی پیسہ دینا نہیں بھیجا؟ کہا نہیں پتر، بس ایک رنگین جہا کاغذ ہی ہے وہ مجھے بھیج دینا ہر مہینے۔ گھر گئے تو ماں نے وہ رنگین کاغذ دیواروں کے اوپر چسپا کیے ہوئے تھے کہ میرے بیٹے کا کوئی خط پتر ہے۔ بعد چو پتا چلا کہ لکھا روپیہ دا چیک کی گا سی جڑا وہ ماں نو ہر مہینے کیش کرنا سے بھجواندا سی، اور ماں چونکہ وہ فہم نہیں سی رکھ دی اس لیے دن نشانی سمجھ کے دیواراں دے اوپر پیسٹ کرتی رہی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قرآن مجھے اور آپ کو اس لیے عطا کیا تھا کہ ہم ذلت اور رسوائیوں سے نکل آئے۔ اللہ نے یہ قرآن مجھے اور آپ کو اس لیے عطا فرمایا تھا کہ ہم گمراہیوں سے نکل آئے۔ اللہ نے یہ قرآن اس لیے عطا فرمایا تھا کہ اندھیروں سے نکل آئے۔ اللہ نے یہ قرآن اس لیے عطا فرمایا تھا کہ اپنی زندگیوں کو قرآن کے نور سے منور کرے۔ اللہ نے یہ قرآن اس لیے عطا فرمایا تھا کہ اندھیروں سے نکل کے لوگوں تک یہ روشنی کو پہنچائے۔ اللہ نے یہ قرآن اس لیے عطا فرمایا تھا کہ لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں لے کے آئے۔ ہمیں یہ قرآن اس لیے عطا کیا گیا تھا کہ لوگوں کو غیر اللہ کی عبادت سے روک کے اللہ کی عبادت کرنے کے حوالے سے ان کی تعلیم و تربیت اور دعوت و تبلیغ کر سکے۔ لیکن جنہوں نے میرے دوست بھائیوں بزرگوں آزادی دینی تھی وہ تو خود گانے والے بن گئے، اور جنہوں نے عزتیں بچانی تھی وہ تو خود لٹیرے بن گئے، اور جنہوں نے محافظ بننا تھا وہ تو خود راہزن بن گئے، اور لوگوں تک ہم نے پیغام پہنچانا تھا ہم تو خود ہی اس قرآن مجید سے دور ہو گئے۔ میرے دوست بھائی بزرگوں، ہمارا ایک ہی علاج ہے،
ہمارا واحد و یکتا ایک اکلوتا علاج یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور ہمیں سچی پکی توبہ کرنی پڑے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مان جاتے ہیں، وہ بڑی محبت کرنے والے ہیں، وہ 70 نہیں 70,000 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ بڑی جلدی مان جاتے ہیں۔ وہ میرے دوستوں بھائی بزرگوں تصور کرو، مولانا منظور نعمانی رحم اللہ ہندوستان کے ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ ٹرین کے اندر سفر کر رہے تھے، اور ٹرین کے اندر سفر کے دوران ایک شخص ان کی معرفت الحدیث کی کتاب پڑھ رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ یہ میری لکھی ہوئی کتاب پڑھ رہا ہے، جن احادیث کو میں نے جمع و تدوین کیا ہے اور اس کا حاشیہ لکھا ہے، یہ وہ کتاب پڑھ رہا ہے، اور میں دیکھ کے اتنی خوشی ہوئی کہ میں اس کا اظہار نہیں کر سکتا۔ کہتے دوسرے لمحے مجھے خوشی ہوئی، دوسرے لمحے مجھے یہ احساس بیدار ہوا کہ جب کوئی اللہ کی کتاب پڑھتا ہوگا تو میرا رب کتنا خوش ہوتا ہوگا اس سے۔ یہ تو رسول اللہ کی احادیث ہے جو میں نے جمع و تدوین کی، اور دیکھ کے میری خوشی کی انتہا نہیں ہے، اور جب کوئی بندہ قرآن لے کے بیٹھتا ہوگا میرے رب کو کتنا پیار آتا ہوگا اس کے بعد، میرے رب اس سے کتنا خوش ہوتے ہوں گے۔ میرے دوستوں بھائی بزرگوں، یہ میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اور ایک شاعر کیا خوب کہا، اس نے کہا کہ کلام الملوکی ملوک الکلام، یہ جو کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے نا، یہ جو بادشاہ کا کلام ہوتا ہے یہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ The speech of king is the king of speeches۔ میں کیسے اس کا ترجمہ آپ کو کر کے بتاؤں کہ یہ وہ بادشاہ کا کلام ہے کہ جو کلاموں کا بادشاہ بنا کر بھیجا گیا ہے میرے اور آپ کے سامنے۔ جب اس کو ہم پڑھتے ہیں، جب اس کو ہم سمجھتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں ہمارے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ کچھ ایسے جلنے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہم صحیح سے نہیں پڑھ سکتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں اللہ ان کو دوہرا ثواب دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک لفظ کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور آپ تصور کیجئے کہ جب کوئی شخص اس کو سمجھ کے پڑھتا ہوگا اس کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ ایک وہ شخص کہ جب ایک مفسر کا انتقال ہوا تو اسی روز ایک مزدور کا انتقال ہوا۔ وہ مفسر اپنے ایک شاگرد کے خواب میں آئے تو شاگرد نے پوچھا کہ استاد جی آپ کا انجام کیسا ہوا؟ تو کہا کہ بیٹا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اعزاز دیتے ہوئے ایک مزدور کا پڑوس عطا فرمایا ہے، یعنی مجھے یہ اعزاز ملا ہے کہ ایک پڑوس میں مزدور مجھے ملا ہے۔ تو وہ شاگرد نے کوشش کر کے پتہ کیا کہ وہ مزدور بھی اس دن انتقال ہوا تھا، تو پتہ کیا کہ وہ مزدور کرتا کیا تھا۔ گھر گئے، کہا کہ میری بہن آپ کا جو شوہر انتقال کر گیا تھا اس کا کوئی پوشیدہ عمل ہو جو تمہیں پتہ ہو، کوئی جمال کمال، کوئی ذکر و اذکار، کوئی تہجد گزار۔ انہوں نے کہا وہ تو رزق حلال کی تلاش میں رہتا تھا ہر وقت۔ کہا کہ پھر؟ کہا کہ بس وہ ایک اس کا منفرد کام تھا جو مجھے بڑا عجیب لگتا تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ قرآن کو اچھے سے پڑھ نہیں سکتا تھا، لیکن جیسا کیسا بھی پڑھتا تھا تو وہ اس کے اوپر انگلی پھیر کے کہتا تھا کہ اللہ آپ نے یہ بھی سچ کہا ہے، اللہ آپ نے یہ بھی سچ کہا ہے، اللہ آپ نے یہ بھی سچ کہا ہے، اور اس کو چومتا، سینے کے ساتھ لگاتا اور کہتا کہ صدق اللہ العظیم، اللہ آپ کا سارا کلام ہی سچا ہے۔ اس قرآن کے ساتھ اس کی یہ محبت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مفسر کو یہ اعزاز بخشا کہ اس کو اس مزدور کا پڑوس عطا فرما دیا۔ تو میں اسے کہتا ہوں کہ بیٹا میری ایک بات یاد رکھنا، جب بھی قرآن کو دیکھنا تو اسے کہنا کہ آئی لو یو قرآن، اور قرآن میں تیرنا محبت کرنا وا بیکاز یو آر ورڈ آف دا لارڈ، تو میرے رب دا کلام ہے، اور تو میرے رب دیا گلاں ہے، اور اس لیے میں تیرنا پیار کرنا، پھر انہوں سینے دے نال لائی اور کٹ کے لائی، وہ تیرے رب دیا گلاں نہیں۔ میرے دوستو بھائی بزرگوں، ہم تو قرآن سے اتنی محبت کرنے سے بھی قاصر رہے،
اور اگر کوئی اس کے اوپر ایمان لے کے آئے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لا تبدیل ہے، لا ریب ہے، اور یہ وہ کلام ہے کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ چیلنجز دے رہے ہیں، کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ چیلنجز دے رہے ہیں، جس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ معجزہ ہے، جس کے بارے میں بتا رہے ہیں اور جو ذلت اور رسوائیوں سے نکالنے والا کلام ہے، وہ کلام کو جب آپ ایمان لے کے آئیں گے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، اور اس کو پھر صحیح سے پڑھنے کے لیے علماء کرام کی صحبت اختیار کریں گے، وہ علماء کرام جو ساری زندگیاں ایک پھٹی ہوئی صفوں پہ بیٹھ کے آپ کے بچوں کو یہ قرآن پڑھنے پڑھانے اور سیکھنے سکھانے میں لگا دیتے ہیں، اور اللہ نے اعزاز کیا دیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور تم میں بہتر وہ نہیں ہے جو تجارت کرنے والا ہے، تم میں بہتر وہ نہیں ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے، تم میں بہتر وہ نہیں ہے جو تہجد گزار ہے، تم میں بہتر وہ نہیں ہے جو زیادہ نوافل ادا کرنے والا ہے، بلکہ کہا کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ علماء کرام بے لوث ہو کے مسجدوں میں آپ کو قرآن پڑھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ اگر ہم نے اس کے اوپر ایمان لے کے آئے، اس کو صحیح انداز سے پڑھنا سیکھا، اس کو سمجھا کہ میرا اللہ مجھ سے بات کرنا کیا چاہتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ تیرے زمین پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ اگر تو خود قرآن کو سمجھنے سے قاصر ہے تو پھر امام راضی اور صاحب کشاف بھی تیرے دل کی گراہوں کو نہیں کھول سکتا۔ تیسرا اس کا تقاضا اور تیسرا اس کا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے کہ میرا اللہ مجھ سے باتیں کرنا کیا چاہتا ہے، کہ میرے محبوب نے لکھا کیا ہے، اور اس کا ترجمہ اور تفسیر کر کے پڑھو گے نہیں کہ میرا وہ تیرے رب نے بھی تیرے لیے ایک پیغام بھیجا ہے، وہ انہوں کبھی دیکھتے صحیح کھول کے۔ چوتھا یہ اس کا حق کہ اس کے مطابق زندگی بسر کی جائے، میرا اللہ مجھ سے چاہتے کیا ہے کہ میں کیسے زندگی بسر کروں، میں حرام سے بچ جاؤں، میں حلال کو اختیار کروں۔ اللہ روزے سے مجھے سکھانا کیا چاہتا ہے، بتانا کیا چاہتا ہے، اس کا مقصد اور معنی اور مقصود کیا ہے۔ اور پانچواں یہ کہ میرے دوست و بھائیو بزرگوں، دنیا میں 4.5 ارب لوگ ہیں جو اس قرآن مجید سے محروم ہیں، جو اللہ کی معرفت اور اس کے عرفان سے محروم ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی سنتوں سے محروم ہے۔ 5.5 ارب 4.5 ارب اگر مان لیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو پڑھنا سیکھ لیا، اس کو سمجھ لیا، اس کے اوپر عمل کر لیا، تو آپ پھر پہنچاؤ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچا دیجئے اپنے رب کی طرف سے جو کلام آیا ہے ان تک جو یہاں پر۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا حل بلغت، کیا میں نے تم تک پہنچا دیا؟ قالوا نعم فلیبلغ شاہد الغائب، آپ پہنچاؤ ان لوگوں تک جو یہاں پر موجود نہیں ہے۔ اور میرے دوست بھائی آپ تو خوش نصیب لوگ ہیں، ماں باپ کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، ماں باپ مر جائے تو ان کے لیے راتوں کو اٹھ کے دعائیں بھی کرتے ہیں، اور میں تو اپنے باپ کے لیے دعا تک نہیں کر سکتا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو ہر روز اس دنیا سے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حشر والے دن ان کا ہاتھ ہو، ہمارا گریبان ہو۔ اللہ کا واسطہ ہے کہ ان مقدس راتوں کو سمجھیے، ان مقدس راتوں کا جو ہے وہ مقام و مرتبہ سمجھتے ہوئے اس کی قدر کیجیے۔ اور قرآن ہمیں کیا بتانے کے لیے آیا ہے، کیا سکھانے کے لیے آیا ہے، سوتوں کو جگانے کے لیے آیا ہے، اور اب اس قرآن کے ذریعے ہم نے لوگوں کو جگانا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس ذلت اور رسوائی والی زندگی سے باہر نکال دے تو ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ اگر عورتیں چاہتی ہیں کہ ان کے مرد ان کی عزت کریں تو قرآن کو بیٹا اپنے سینے کی ڈال اور اپنے سر کا تاج بنا لیں، اور اپنے بچوں کے سینوں میں اس کو محفوظ کر، اور خود بھی تو پتر سیکھ۔ مرد عورتیں جب یہ قرآن کی بہاریں ہمارے گھروں میں آئیں گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹھنڈی ہوائیں چلا دیں گے، اللہ ذلت اور رسوائی سے بچا لیں گے، اللہ یہ تپتی ہوئی اور گرم اور ذلت اور رسوائیوں کی زندگی سے ہمیں محفوظ فرما لیں گے۔ اور میرے دوستو بھائیو بزرگوں، یہی رمضان کا پیغام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔